الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأصلي وأسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل بالسنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. خراج عقیدت ادا کرنے والوں، خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ یہی ہے زبانی محبت کا عالم، تو دین خدا اور بدنام ہوگا. اگر سن سکو تم تو روح محمد خراج اطاعت کی طالب ہے تم سے. یہی ہے جو قول و عمل کی دورنگی بہت درد انگیز انجام ہوگا. فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا. یہ سوچو کہ دمتوں کیسے ابھارا. یہ سوچو گرتوں کیسے سنبھالا. یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر اکیلے خدا کے پیغمبر نے اٹھ کر الٹ دی تھی ایوان روما کی مسند، پلٹ دی تھی صحرا نشینوں کی کایا. اجرات سراپا ہمت مجسم اور راتوں کا عابد و دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سنواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی. اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا. زبان نفاق و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا. خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا. بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا. درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد كما صليت وباركت وترحمت وتأننت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت وترحمت وتأننت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر علماء کرام اور بہت ہی معزز سامعین اعظام، بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں، اس کے بعد بات شروع کرتے ہیں. ایک دن ایک راستے سے ایک بزرگ صاحب گزر رہے تھے. راستے میں ایک پان کی دکان پڑتی تھی. بزرگ صاحب گزرے، پان والے نے دیکھا، دکان سے اٹھ کر کے حضرت کو سلام کیا. اس نے مصافحہ کیا اور درخواست لگائی کہ حضرت پان کھا لیجیے.
حضرت نے قبول کر لیا کہ کھلا دو، پان کھا لیا۔ جب حضرت نے ان بزرگ صاحب نے پان کھا لیا، جب چلنے لگے تو پان والے نے کہا حضرت دعا دے دیجیے۔ پان والے کے اس کہنے پر حضرت نے اسے دعا دی، اللہ تجھے انسان بنا دے، اللہ تجھے انسان بنا دے۔ حضرت نے یہ دعا کی اور چلے گئے۔ دکاندار بڑا پریشان کہ میں تو پیدائشی خاندانی قبیلہ سب معاشرے میں جتنے لوگ ہیں میرے انسان ہیں، پھر حضرت نے انسان ہونے کی دعا کیوں دے دی؟ یہ تو ایسی دعا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں، ہاتھ پیر ناک کان جسم آنکھیں سر بال انگلیاں ساری انسانوں جیسی، پھر کیوں حضرت نے پان انسان ہونے کی دعا دی؟ اسی سوچ و بچار میں کچھ دن گزرے، یہ تصور لیے ہوئے ہو پان والا کہ اگر حضرت کا دوبارہ گزر ہو اور ملاقات ہو تو پھر حضرت سے پوچھوں گا کہ حضرت یہ بتائیے کہ آپ نے انسان ہونے کی دعا کیوں دی تھی؟ اتفاق سے حضرت کا دوبارہ گزر ہوا، دوبارہ اس نے درخواست لگائی کہ حضرت پان کھا لیجئے۔ حضرت نے کہا کھلا دیجئے۔ حضرت نے پان کھایا اور چلنے لگے تو اس نے پھر کہا حضرت دعا دے دیجئے۔ پھر حضرت نے وہی جملہ دہرایا، اللہ تجھے انسان بنا دے۔ جب حضرت نے کہا تو اس پان والے نے بڑے ادب سے حضرت کا ہاتھ پکڑا، چوما اور کہنے لگا حضرت ہم تو خاندانی انسان ہیں، میرے جسم کا ہر عضو انسانوں جیسا، میری آنکھ میرے ناک میرے کان میرے ہاتھ میرے پیر میرا جسم انسانوں جیسا، پھر آپ نے انسان ہونے کی دعا کیوں دی تھی؟ حضرت کوئی جواب دیتے، کچھ اسے سمجھاتے، کوئی تعویل کرتے۔ بزرگوں کی کرامتیں ہوتی ہیں، علماء بتائیں گے آپ کو۔ حضرت نے اپنی ٹوپی اٹھائی اور اس پان والے کے سر پہ رکھ دی۔ اب جب ٹوپی رکھی گئی تو روڈ جو سامنے سے پان کی دکان سے گزرتا تھا اس پہ چلنے والا کوئی انسان نظر ہی نہیں آتا، کوئی شیر ہے کوئی چیتا ہے کوئی جانور ہے کوئی درندہ ہے کوئی بیل ہے کوئی گائے ہے، ایک جانوروں کا ریلا ہے جو روڈ سے گزر رہا ہے، کوئی انسان گزرتا ہی نہیں۔ کچھ دیر تک لگی رہی ٹوپی اور یہ کیفیت روڈ پر چلتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت نے ٹوپی اٹھائی، اپنے سر پہ رکھی اور اپنا راستہ لیا۔ پان والے نے دوڑ کے ہاتھ پکڑا کہ حضرت سمجھ میں آ گیا آپ نے انسان ہونے کی دعا کیوں دی تھی؟ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ حضرت نے مجھے انسان ہونے کی دعا کیوں دی، کیونکہ اس زمانے میں ہاتھ اور پیر کے، آنکھ اور ناک کے، جسم اور عضو کے انسان تو بہت مل جائیں گے، لیکن اپنے کرتوت کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے رویے کے اعتبار سے، اپنے ظلم و ستم کے اعتبار سے آج انسان نہیں ہے، جانور بن چکا۔ کوئی کسی کو ستا رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کو تکلیف دے رہا ہے، کسی نے کسی کو جینا دوبر کر رکھا ہے، پڑوسی ہے اور مالدار ہے تو اس نے غریب کے لیے روٹی کھانا چھین رکھا ہے، زمیندار ہے تو زمین غریب کی دبا رکھی ہے، راستے پہ چلنا اگر ظالم اور طاقتور ہے تو کمزور کے لیے جینا دوبر کر رکھا ہے۔ گویا انسانوں والے کام چھوڑ کر کے تمام وہ کام جو جانوروں کے تھے یہ انسان اپنا چکا ہے۔ اس لیے حضرت نے انہیں دعا دی تھی کہ اللہ تجھے انسان بنا دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انسانوں کو انسان بنانے آئے تھے۔ جو انسانیت دفن ہو چکی تھی، جو قانون مٹ چکا تھا، جو رواداری محبت اپنائیت خلوص ختم ہو چکا تھا، اللہ کے رسول نے آ
کر کے اس انسانیت کو دوبارہ زندہ کیا۔ آپ اگر غور کریں گے تو جس ماحول اور جس سماج، جس معاشرے اور جس تہذیب، جس کلچر، جس سوسائٹی، جس یونیورسٹی میں اللہ کے رسول تشریف لائے، وہ بہت گیا گزرا ماحول، ایسا ماحول جس کو کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، ایسا ماحول جس پہ دنیا کی کوئی حکومت نہیں کرتی تھی، ایسا ماحول جہاں ماں کو وراثت میں تقسیم کیا جاتا تھا، ایسا ماحول جہاں شراب عام تھی، جہاں زنا فخر کی چیز سمجھی جاتی تھی، جہاں ستانا کسی کے لیے اچھا سمجھا جاتا تھا، جہاں ایک دوسرے کے لیے جینا دوبر تھا، آپس میں لڑائی پشتینی چلا کرتی تھی، ایک دوسرے کے لیے سماج میں جینے دینا، کمزور کے ساتھ اچھائی کرنا ان کے سماج میں ہر سے غلط کی طرح تھا۔ اس لیے ان کے یہاں دنیا کی کوئی حکومت، چاہے پرشین امپائر ہو، چاہے رومن امپائر ہو، چاہے اس زمانے کی سپر پاور طاقت ہو، کوئی بھی انسان ان پہ حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ صورتحال تھی۔ ایسے ماحول میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی سیرت بیان کی جائے تو بہت لمبی، آپ کیسے پیدا ہوئے، کن حالات میں آئے، کتنے صاف ستھرے زمین پر آئے، مختون آئے، ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، آپ کا ناف کٹا تھا اور ناف کٹی کٹائی آئی، آپ کو ضرورت نہیں پڑی، بچوں کے جسم پر گندگی ہوتی ہے، آپ صاف ستھرے دھلے دھلائے آئے، یہ آپ کے ساتھ خصوصیت تھی، یہ آپ کا حق تھا، آپ کے لیے دنیا بنائی گئی تھی، کائنات سجائی گئی تھی، آپ کے لیے ہر چیز تیار کی گئی تھی۔ مجھے وہ موضوع نہیں بیان کرنا ہے، مجھے تو بیان کرنا ہے کہ 40 سال آپ نے بڑی مقدس زندگی گزاری، اور گزارنے کے بعد اللہ کی طرف سے آپ کو نبوت ملی، وہ فریضہ ملا، وہ کار منصوبت ملا، جس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے 1000 سال بنانے سے پہلے عرش پر اللہ نے لکھ دیا تھا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسول ہیں، حضرت آدم نہیں آئے تھے، اس سے 1000 سال پہلے اللہ کے نبی کو نبوت مل چکی تھی، آپ سب سے پہلے نبی بنائے گئے اور سب سے آخر میں بھیجے گئے، آپ سب سے آخر میں آئے، اور آنے کے بعد دنیا کو دستور، منشور اور قانون دے کر کے گئے، وہ کتابیں ہدایت دے گئے، وہ فارمولہ دے گئے، وہ مشن دے گئے، وہ قاعدے اور وہ دستور اور آئیڈیا اور نمونہ دے کر کے گئے۔ اگر اس پر انسان آج بھی چلے گا تو عزت کے ساتھ دنیا میں رہے گا، کامیابی اس کا قدم چومے گی، اور کہیں بھی جائے گا تو احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ 40 سال کی مدت پہ اللہ نے پیغام حق دیا، نبی نے پیغام حق سنایا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ نبی جی ان کو کھلم کھلا تبلیغ کریے، لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی اگر اس پہاڑ کے پیچھے کہیں تو فوج کھڑی ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ یقین آ جائے گا، مجھ پر کوئی تم شک نہ لاؤ گے، میری بات کو جھوٹا سمجھو گے، غلط سمجھو گے، سچ سمجھو گے؟ لوگوں کے کہنے پر اللہ کے رسول نے جملہ کہا تو سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ آپ سچے تھے اور سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ جو کہیں گے ہم اسے بشر و جسم قبول کریں گے، آپ کا پیغام حق ہم سنیں گے اور سنائیں گے، آپ آئیے تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ جملہ کہنا تھا، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا تھا، وہ 360 خداؤں کی پرستش کرنے والوں کے لیے ایک اللہ کا پیغام سنانا تھا۔ اللہ کے رسول نے سنایا تو مجمع میں سب سے پہلے سگر چچا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے تبن لگا یا محمد لہذا جماعتنا، اے محمد تیرا ناس ہو، نعوذ باللہ من ذلک، اے محمد تیرا ناس ہو، کیا تم نے
نے اسی لیے جمع کیا تھا، اپنے پرائے ہو گئے، دوست دشمن ہو گئے، رشتہ داروں نے رشتہ داری توڑ لی، ناطے داروں نے تعلق ختم کر لیا، ہر ایک نے کنارہ کشی اختیار کر لی، اپنے اور پرائے میں تمیز مٹ گئی، ساروں نے دشمنی کا لبادہ اوڑھ لیا، اور ہر ایک جو کل تک آپ کو صادق اور امین کہا کرتا تھا آج کھلی تلوار لے کر کے جاری دشمن بنا کھڑا ہے۔ لیکن آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آج کوئی کہتے کہ بھائی صاحب نماز پڑھ لیجیے، اور اس پر کوئی دوسرا شخص ذرا زور دے کر کہتے اور سامنے والا ڈانٹے کہ کیوں اس سے کہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو میرا ضمیر تو نہیں کہتا ہے، میں زندگی بھر سے نہیں کہوں گا تو نماز پڑھ لے۔ لیکن ان لوگوں نے جو کل تک اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی نبھاتے تھے، آپ نے کبھی اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا، ان کے پیچھے لگے رہے، اللہ اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور پھر آپ نے دیکھا وہ جو زانی تھے، وہ جو قاتل تھے، وہ جو لٹیرے تھے، وہ جو ماؤں کو وراثت میں تقسیم کر لیا کرتے تھے، ایک دن وہ آیا کہ اس نے حق قبول کیا، لا الہ الا اللہ کے دامن میں آئے، نبی کی نبوت تسلیم کی، آپ غلامی کا دم بھرا، اور آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے، اور ایسا ماننے کے لیے تیار ہو گئے کہ اللہ رب العزت والجلال کے محبوب نے اعلان کیا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے راستہ پا جاؤ گے۔ یہ وہی تو تھے جو کل تک زانی تھے، آج رہبر ہو گئے، یہ وہی تو تھے جو قاتل تھے، آج دوسروں کی عزت کی نیلامی ہونے کے بجائے حفاظت کرنے والے بن گئے، یہی تو ہیں جو کل تک ماؤں کو وراثت میں تقسیم کر لیا کرتے تھے، آج ماؤں کی خدمت کرنے والے بن گئے، یہ اخلاق کے پیغمبر بن گئے، یہ رہنما اور راہبر بن گئے، یہ دوسروں کے ہادی اور رہنما بن گئے، یہ وہی لٹیرے، وہی زانی، وہی قاتل تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کا دامن تھاما، اور اس قرآن کو جس کے بینر تلے آج تم بیٹھے ہوئے ہو، جب قرآن کو تسلیم کیا تو خود اللہ اعلان کرتا ہے، نبی جی کل وعد اللہ الحسنى، ان سے بتائیے ان کے لیے جنت پکی ہو چکی۔ یہ وہی تھے، ان کے درمیان قرآن تھا، وہ اللہ کی جانب سے رضی اللہ عنہ کا ایوارڈ لیے ہوئے تھے، اور آج وہی قرآن میرے اندر ہے، اسی قرآن کے ماننے والے ہیں، اسی نبی کی نبوت کو تسلیم کرنے والے ہیں، اسی خدا کو ماننے والے ہیں، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ کوئی ذلیل ہے، دنیا میں سب سے زیادہ کوئی ذلیل ہے، سب سے خوار ہے، دنیا میں سب سے زیادہ کوئی گیا گزرا ہے تو ہم اور آپ ہیں، اور سب سے زیادہ بے عزت کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام۔ یہ کل تک عزتوں کا بلندہ تھا، عزتوں اور نیک نامی کا ذریعہ تھا، آج اسلام میرے لیے خود عزت کا سبب نہیں رہا، میری شکل سے، میری صورت سے، میرے اخلاق سے، میرے کردار سے، میرے کاروبار سے، میرے لین دین سے، میرے طور سے، طریقے سے، میرے رہن سے، سہن سے، بہن بیٹیوں سے، گھر بار سے، کوئی کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتا ہے کہ 100% اسلام جو صحابہ والا تھا وہ میرے اندر ہے؟ کیا وہ طریقہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا صحابہ اللہ کے رسول میرے لیے رول ماڈل اور اسوہ ہیں؟ کیا آپ کا طریقہ میرے لیے سب سے محبوب ہے؟ کیا میرا لباس وہی ہے جو اللہ کے رسول کا لباس تھا؟ کیا میرے اوپر کپڑا وہی ہے جو صحابہ کے کپڑے تھے؟ کیا میری ماں بہنیں اسی طریقے پر چل رہی ہیں جو صحابہ کرام کی بیویاں چلا کرتی تھی؟ کیا میرے لیے پردے کا وہی نغمہ ہے جو اماں عائشہ اور فاطمہ کے یہاں ہوا کرتا تھا؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ہے، اور اگر نہیں ہے تو اپنی خیر مناؤ۔ وہ بتوں کے پجاری 360 خداؤں کے اللہ کے نبی نے پیغام سنانا شروع کیا تو پوچھا کرتے تھے کہ نبی جی انصب لنا ربک، ذرا اپنے رب کا حق پتہ تو بتائیے، ذرا اپنے خدا کا شجرہ تو بتائیے، ان کے باپ کا، دادا کا، پردادا کا، اپنے اللہ کے نام کا تو بتائیے۔ وہ یہ سوال کیا کرتے تھے جب اللہ کے راستے سے جڑے نہیں تھے۔ حضرت جبریل امین حاضر کہ میرے رب کا حق پتہ پوچھتے ہیں، نبی جی ان سے کہیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد،
نبی جی ان سے بتائیے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، جو ایک ہو، ایکتا ہو، وحدانیت کا علم بردار ہو، بے نیاز ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، وہ جو جس سے کوئی پیدا نہ ہوا ہو نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہو، اسی کو سچتی ہے بات کہا جائے ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ خدا تھا۔ یہ لوگ تھے جو خدا کے ساتھ خدا کا حسب نسب پوچھا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی سے جڑے تو ایک دن وہ آیا، وہ کہنے لگے نبی جی آپ سے ہم پوچھتے رہتے ہیں اب کیا کریں، اب کیا کریں، اب کیا کریں، ذرا کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے ڈائریکٹ اللہ سے نہ پوچھ لیا کریں، ذرا یہ بتا دیجئے۔ چھڑ جانی کر رہا کیا مائک سے؟ ذرا یہ بتا دیجئے یہ ابھی مائک سیٹ ہو رہا ہے کیا آپ کا؟ جلسہ ختم ہونے تک سیٹ ہوگا کیا؟ جو لگا ہے لینے دیجئے، جو نہیں لگا چھوڑ دو یار۔ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں مائک ہی دیکھ رہے ہیں، کچھ دیر مجھے دیکھ لو پھر میں خود چلا جاؤں گا، دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہی لوگ تھے جو خدا کا شجر نسب پوچھا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی سے جڑے، حالات اس طریقے پر ہوئے تو ایک دن وہ آیا کہ ایک دن اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول کو ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے نہ پوچھ لیا کریں، ابھی تک اللہ سے اتنا دور تھے، اب اللہ کے رسول سے قریب ہو کر کے اللہ سے اتنا قریب ہو گئے، اب ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے پر قادر ہو گئے، اللہ سے گفتگو کرنے پر قادر ہو گئے، اللہ سے پوچھنے کی تمنا کرنے لگے، تو اب اللہ نے دیکھ لیا میرا وہ رشتہ جو بندوں اور اللہ کے درمیان ٹوٹ چکا تھا، خالق اور مخلوق کے درمیان کمزور پڑ چکا تھا دنیا میں، اب وہ مضبوط ہو چکا ہے، تو اب اللہ نے گفتگو کرنے کے لیے، بندے کو قریب کرنے کے لیے اپنے محبوب کو آسمان پہ بلا کر معراج میں آپ کو نماز دی گئی، کب؟ تب جب اللہ اور بندے کا رشتہ مضبوط ہو چکا تھا۔ کون سی نماز؟ حج زمین پہ ملا، روزہ زمین پہ ملا، اور دیگر فرائض زکات وغیرہ زمین پر دیے گئے، لیکن جب ضرورت پڑی اللہ رب العزت والجلال کو نماز دینے کی تو اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اپنے محبوب کو عرش پہ بلا کر کے دیا۔ کون سی نماز؟ جسے مسلمان 80% نہیں پڑھتا بلکہ 90% نہیں پڑھتا ہے، وہ نماز عرش پر دی گئی بلا کر کے، اور اپنے محبوب سے کہا گیا کہ محبوب تجھے نماز دے رہا ہوں کس لیے؟ ان بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہا کرتے تھے کہ جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات چیت کروں تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات چیت کرے تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ میرا طریقہ تھا، یہ میرا دستور تھا اللہ سے جڑنے کا۔ اور آج میرا آپ کا کیا طریقہ ہے؟ مسجد جاتے ہیں، میرا نوجوان بھولے سے مسجد چلا جاتا ہے، اگر ہفتے میں ایک دن اور 2 رکعت جمعے کی پڑھ کے نکلتا ہے، یوں بھاگتا ہے جیسے کوئی اسے سزا ملی ہو، آج جیل سے چھوٹا ہے، اور 2 رکعت پڑھ کر کے اتنا تیز بھاگتا ہے اور مسجد سے نکلتا ہے، نہ اسے نفل کی خبر، نہ سنت کی خبر، نہ مسجد میں دعا مانگنے کی خبر، نہ کوئی اور طریقہ، اور صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ دیکھتے دیکھتے محسوس ہوتا ہے 2 رکعت پڑھ کے اللہ پر اتنا بڑا احسان کر دیا ہے کہ اللہ ایک ہفتے چکائے گا تو نہیں چکا سکتا۔ یہ میری اور آپ کی کیفیت ہے۔ میرا نوجوان جو آنے والی قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ وہ جمعہ بھی پڑھتے ہوئے شرماتا ہے، اللہ کے گھر میں آتے ہوئے اسے تکلیف ہوتی ہے، مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو کر اور روڈ پر کھڑے ہو کر گھنٹوں بات چیت
کرے گا اسے کبھی بھی اکتاہٹ نہیں ہوتی، لیکن 2 رکعت اللہ کے گھر میں پڑھتے ہوئے ہماری اور آپ کی نانی بننے لگتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کی جان نکل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ہم کو اور آپ کو کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے جملوں کے ذریعے نصیحت کرتے اور فرماتے اور سمجھاتے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے ہم آپ کو سمجھایا کہ اے لوگوں، اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو اور آخرت میں سرخروئی مقدر بنانا چاہتے ہو، دنیا میں عزت کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو اور جنت میں جانا آسان بنانا چاہتے ہو تو 3 کام کر لو، اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ من اکل طیبا وعمل بالسنہ وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، کہ لوگوں تم 3 کام کرو، اللہ کا نبی ہمارے اور آپ کے لیے جنت میں جانے کی گارنٹی لیتا ہے۔ نمبر 1، من اکل طیبا، اے لوگوں اپنی روزی روٹی حلال کرنے کی کوشش کرو۔ کیسے کماتے ہو یہ دیکھو، اور اگر صحیح کماتے ہو تو دیکھو خرچ بھی صحیح کرتے ہو یا نہیں۔ بنیادی سبب سب سے پہلے اللہ کے ہاں کسی چیز کی پوچھ ہوگی تو میرے اور آپ کے روزی روٹی کی پوچھ ہوگی۔ اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ وہ جسم جنت میں جا ہی نہیں سکتا جو حرام غذا سے پرورش پایا ہو، حرام غذا میں پلا بڑا ہو، حرام غذا اس کے پیٹ میں گیا ہو، وہ اللہ کے ہاں نہیں، جنت میں داخلے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ ایک شخص مسجد میں پراگندہ بال پراگندہ حال ایسی صورتحال میں آتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ اس کی ہر ادا کو قبول کرے گا، اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کرے گا، اس کی صورت اور شکل سے مسکینیت ٹپکتی ہے، مجبور محض رکھتا ہے، اللہ کے دربار میں کچھ مانگنے آیا ہے، لیکن اللہ کا نبی فرماتا ہے مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام فانا یستجاب لذلک، کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا سینہ، اس کا کھانا پینا، اس کا کاروبار حرام، اللہ اس کی کہاں دعا قبول کرے گا؟ کل قیامت کا دن ہوگا، حالات نہ گفتہ بیغ ہوں گے، صورتحال یہ ہوگی کہ ہر آدمی کنی کاٹ جائے گا، نہ کوئی قریبی کام آئے گا نہ کوئی دور کا کام آئے گا۔ باپ بیٹے کو دیکھے گا تو نظریں چرا لے گا، بیٹا باپ کو دیکھے گا تو کنی کاٹ جائے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا باپ مجھ سے کوئی نیکی مانگ لے، یہ سوچے گا۔ ایسی صورتحال میں، ایسے بھیانک ماحول میں جہاں پسینے میں شرابور انسان ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، نبی بھی اللہ کی پناہ چاہ رہے ہوں گے، ہر شخص کانپ رہا ہوگا، وہاں کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، عن عمره فیما افنا وعن شبابی فیما ابلا وعن مالی من عین اکتسبہ وفیما انفقا وماذا عمل فیما علما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں جب تک میدان محشر میں ان چیزوں کے سوال کے جواب نہ دے دیے جائیں تب تک میرے اور آپ کے قدم ٹل نہیں سکتے ہیں۔ سب سے پہلے زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہمیں تم نے زندگی دی تھی کہاں اسے خرچ کی، میں نے تمہیں جوانی دی تھی اسے کہاں پرانا کیا، میں نے تمہیں مال دیا تھا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا اور آپ نے کہاں خرچ کیا، یہ دیکھا جائے کہ کیا ہم صحیح کما رہے ہیں۔ صحیح آج ہوڑ لگی ہوئی ہے دنیا میں، ہر شخص سکتا ہے میں امبانی بن جاؤں، اسے فکر نہیں ہوتی کہ 10 روپے مل رہے ہیں تو حلال کے ہیں حرام کے ہیں، حالانکہ اللہ نے فرما دیا ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اے لوگوں اللہ نے اگر تیرے مقدر میں 10 روپے لکھے ہیں تو مل کر کے رہیں گے، کوئی مائی کا لال تجھ سے چھین نہیں سکتا، تو چاہے تو اسے حرام طریقے پر لے لے، تو چاہے تو اسے حلال طریقے پر لے لے۔ ان الامۃ لو اجتمعت علی ان
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. اگر ساری دنیا مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی ہے، ہاں اتنا جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہو. وَإِنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اور اگر ساری دنیا نفع دینا چاہے، تم کو کچھ دینا چاہے تو نہیں مل سکتا ہے، ہاں اتنا دینا تیرا مقدر ہے، اس سے آگے نہیں مل سکتا ہے. اللہ کے نبی نے خود کتنی جگہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخلے کا بنیادی سبب روزی روٹی کا حلال ہونا ہے. اگر روزی روٹی حلال نہیں رہی تو تمہیں جنت میں جانے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، بہت مشکل ہو جائے گا. قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، تقوی کی زندگی اختیار کرو، حرام کمائی سود انٹرسٹ چھوڑ دو. اگر تم ان کاموں سے باز نہیں آتے ہو تو کان کھول کر کے سن لو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اگر تم باز نہیں آتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ ہمیں ڈرا رہا ہے، اللہ ہمیں دھمکا رہا ہے کہ اے لوگوں میری قدرت کے مقابل میں تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں. تمہاری تو چھوڑیے، ساری دنیا کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں اتنی بھی نہیں ہے جتنا ایک سمندر کے اندر ایک مچھر پر ڈالے اور نکال لے. مسلمانوں یہ بتاؤ کتنا سمندر کا نقصان ہو جائے گا اور کتنا پانی اس سمندر کا مچھر کے پر میں لگ جائے گا. اتنی جتنا پانی اس سمندر کا اس مچھر کے پر میں لگ رہا ہے، اللہ کی نگاہ میں اس ساری کائنات کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، اتنی بھی نہیں ہے. اس لیے روزی روٹی حلال کرنے کی فکر کرو. پہلے زمانے میں جتنی مسجدیں تھی اس سے زیادہ، جتنے مدرسے تھے اس سے زیادہ، جتنے علماء تھے اس سے زیادہ ہیں، جس سے حفاظ تھے اس سے زیادہ ہیں، اور ہر نیک کام کرنے والے پہلے سے زیادہ ہیں. لیکن مسلمانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، مسجدیں پہلے سے زیادہ بھری نظر آتی ہیں، پہلے سے زیادہ نمازی ہو چکے ہیں، لیکن جو نماز کی خصوصیت بتائی گئی تھی کیا میرے اندر پیدا ہو رہی ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے. کل میری نماز بے حیائی سے روک دیتی تھی، میری نماز چوری کرنے سے روک دیتی تھی، میری نماز جھوٹ بولنے سے روک دیتی تھی، میری نماز کسی کا حق دبانے سے روک دیتی تھی. آج مسجدیں بھری نظر آتی ہیں اور ہر وقت نمازی تہجد گزار ہے، لیکن پڑوسی کو ستا رہا ہے، دوسرے کا حق مار رہا ہے، پیسے دبائے ہوئے ہیں، کسی کا حق چھین رہا ہے، دکاندار ہے تو پیسے دوسرے کے دبا رکھے ہیں. آج نماز میری مجھ سے برائی سے نہیں روک پاتی، مجھ سے جھوٹ سے نہیں روک پاتی، غلط آمدنی سے نہیں روک پاتی، دوسروں کی زمین اور جائیداد دبانے سے نہیں روک پاتی. میری نماز میں کمی ہے یا میرے پیٹ میں جانے والا رزق کمی ہے کہ وہ نماز کی خصوصیت پیدا نہیں ہو سکتی؟ اللہ کے نبی نے تو ایک شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ لوگوں نے بتایا یہ چوری بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی. میری نماز اس کو چوری سے نہیں روکتی، میری نماز پڑوسی کو ستانے سے نہیں روکتی، میری نماز سنت پر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں کرتی، میری نماز شادی بیاہ میں فضول اور واہیات کام کرنے سے منع نہیں کرتی، سنتوں کا مذاق اڑانے سے نہیں منع کرتی، میری نماز بے پردگی سے منع نہیں کرتی، میری نماز دوسروں کا حق دبانے سے منع نہیں کرتی، میری نماز دوسروں کا پیسہ مارنے سے منع نہیں کرتی. میری نماز ہے کچھ اور ہو گئی ہے؟ کیا قرآن کا فرمان غلط ہو گیا ہے یا میری بات غلط ہو گئی ہے؟ اے لوگوں فرمان اللہ کا کل بھی حق تھا اور آج بھی حق ہے. نبی کا فرمان کل بھی پتھر کی لکیر تھا اور آج بھی غلط ہے. تو میرے پیٹ میں جانے والا رزق غلط ہے، لائن میں کہیں فالٹ ہو رہا ہے، صحیح رزق پیٹ میں نہیں پہنچ رہا ہے. ورنہ میری نماز آج
بھی وہی نماز ہے جو عرش پر اللہ کے نبی کو دی گئی تھی، جو ساری برائی کو روکنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے ہم آپ آج اپنے اندر یہ کوشش کریں کہ حلال کمائیں گے، اللہ مقدر مالدار بنانے کا ہوگا تو ہم آپ مالدار بن جائیں گے۔ اگر مقدر نہیں ہوگا تو کتنے ڈگری ہولڈر، کتنے پڑھے لکھے لوگ جوتے اور چپل چٹکھاتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، انہیں روزی بھی میسر نہیں ہوتی، اور کتنے انگوٹھا ٹیک ہیں جن کو اللہ نے روزی دینے لگے تو انہیں دستخط اور سگنیچر نہیں آتے، لیکن کتنے ڈگری ہولڈر، انجینئر اور کتنے ایسے پڑھے لکھے لوگ اس ان پڑھ کے یہاں مزدوری کر کے اپنی روزی روٹی اور اپنے بچوں کا پیٹ پڑھتے۔ اس لیے روزی روٹی کا مسئلہ کسی کے ذمہ نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے گا جتنا دے گا، لیکن تم کوشش کرو کہ کم سے کم حلال کماؤ گے تو انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی عزت کے ساتھ سرخرو رکھے گا، اور کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے اللہ کے دربار میں تو کم سے کم ان سوالوں کے جواب تو صحیح دینے کی طاقت رکھو گے کہ اللہ میں غریب تھا، میرے بھوکے پڑتے تھے، لالے پڑتے تھے کھانے کے، بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن اے اللہ میں نے حرام کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی، حلال ہی اپنائے رکھا تھا، اس لیے اے اللہ تیری مغفرت کا امیدوار بن کر 100% یقین ہے اللہ اس کی برکت سے جنت کا داخلہ آسان کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جنت میں داخلے کی پہلی چیز تھی کہ اے لوگوں اپنی روزی روٹی حلال کرو۔ دوسری بات نبی کریم علیہ السلام نے جنت میں داخلے کی یہ فرمائی تھی وَعَمِلَ بِالسُّنَّةِ، اے لوگوں اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لایا ہوا طریقہ میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن جائے۔ آج بھی دنیا آپ کے قدموں پہ جھکنے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے کہ نبی کا دامن صحیح پکڑا جائے، اللہ کی وحدانیت کو صحیح تسلیم کیا جائے، جو اللہ کے نبی لے کر کے آئے زندگی میں اتارا جائے۔ میں حضرت مفتی عالم صاحب، لیکن میرے اخلاق ایسے کہ کوئی مل لے تو زندگی بھر ملنے سے توبہ کر لے۔ میں مالدار صاحب ہوں اور میری صورتحال یہ ہے کہ میں کسی کے لیے 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وَعَمِلَ بِالسُّنَّةِ، سنتوں پر عمل پیرا ہو جائے، گھر سے لے کر باہر تک، کاروبار سے لے کر نجی زندگی تک، کھلیان اور کھیت سے لے کر کے گھر تک، ہر چیز، گھر کا اور اندر کا ہر چیز سنتوں کے قالب میں ڈھل جائے۔ میں سنت کے مطابق گزار رہا ہوں زندگی، کیا میری اولاد بھی سنت کے مطابق چل رہی ہے یا نہیں؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی کی طرف سے ملی ہوئی ایک فرض چیز ہے، کیا میری اولاد پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں بوڑھا آدمی مسجد چلا جاتا ہوں لیکن میری اولاد کی صورتحال یہ ہے کہ میں صبح اس کے اوپر لحاظ ڈال کے جاتا ہوں کہ بیٹا تو سکون سے سو جا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ ماں بوڑھی ہے اور نماز کے لیے اٹھتی ہے اور اللہ کا ڈر کرتی ہے، اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتی ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں وہ بوڑھی ماں اپنی نوجوان بہو اور بیٹی کے اوپر فجر کے وقت لحاظ ڈال دیتی ہے کہ تو سو جا، میں پڑھ لے رہی ہوں، میری طرف سے تیرا بھی کفارہ ہو جائے گا؟ کہیں میری زندگی ایسا تو نہیں ہے کہ میں بڑھاپے میں برقع پہن کے نکل رہی ہوں لیکن شادی بیاہ میں میری نوجوان 15 16 17 18 سال کی نوجوان بچی ایسا لباس پہن کے نکل رہی ہے کہ دوسروں کو دعوت نظارہ دے رہی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ سنت کا مذاق اور کھلواڑ ہو رہا، سنت نہیں زندہ ہو رہی ہے۔ اور بوڑھوں اور گھر کے ذمہ داروں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور گھر کا گارڈین گھر کا نگراں ہے، اس سے کل قیامت کے دن اگر گھریلو معاملات میں کمی ہوئی ہوگی تو اللہ کے یہاں پوچھو گی۔ بڑی فکر کرتے ہو کہ میں اولاد کے لیے کچھ کر کے چلا جاؤں، اس کے لیے گھر بناتے ہو، کاروبار کرتے ہو، اس کے لیے بینک بیلنس کرتے ہو، کیا اس کو تم نے مسلمان بھی بنایا ہے کہ نہیں بنایا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کل قیامت
قیامت کے دن میری اولاد کھڑی ہوگی اور بہت سے لوگوں کی اولادیں اللہ سے کہیں گی اے اللہ اس نے مجھے مسجد جانا نہیں سکھایا، اے اللہ اس نے مجھے شریعت نہیں سکھائی، اے اللہ اس نے مجھے قرآن نہیں سکھایا، اے اللہ اس نے مجھے نبی کا طریقہ نہیں بتایا، اے اللہ اس نے دوسروں کے کام آنا نہیں سکھایا، اے اللہ میرے باپ نے مجھے پیسے کی مشین بنانے کی کوشش کی تھی، اے اللہ میں مجرم نہیں، میرا باپ مجرم ہے، تو دنیا تو گئی تھی مسلمانوں، آخرت بھی چلی جائے گی۔ جتنے جتن کر کے اولاد کے لیے گئے ہو، یہی اولاد کل کے آپ کے لیے اور میرے لیے مصیبت کا سامان مہیا کر دے گی۔ آج دنیا میں ہر جتن حرام کو حرام باپ نہیں سمجھتا، حلال تو چھوڑو، حرام طریقے اپنا کر کے قبر میں پیر لٹکائے ہوئے ہیں، لیکن پڑوسی کا حق مارے ہوئے ہیں، اس کی زمین دبائے ہوئے ہیں، اس کے پیسے مارے ہوئے ہیں، لیکن اپنی اولاد کے بینک بیلنس کے لیے وہ حرام کام بھی بڑھاپے میں کرتا ہے، جبکہ اس کی امید نہیں ہے کہ اب کچھ دن جیے گا۔ تمہیں اپنی فکر زیادہ ہونا چاہیے اولاد کی۔ قبر میں اولاد جواب دے گی، 4 گھنٹے میں موت کر کے اور منو مٹی ڈال کر کے چلی آئے گی، اور اگر اسلامی تربیت نہیں کی ہے تو مسلمانوں وہ اولاد کبھی فاتحہ بھی پڑھنے قبر پہ نہیں جاتی، جس کے لیے تم نے ہر جتن کیے ہیں۔ کون سی وہ اولاد ہے جس نے ایک رات ان بوڑھے ماں باپ کے ساتھ قبرستان میں گزارا ہو اور جا کر کے وہاں رات گزاری ہو کہ یہ میرے وہی والدین ہیں جنہیں سکون نہیں آتا تھا، میں نیند سے اٹھ جاتا تو ان کی نیند ختم ہو جاتی، میں بھوکا رہتا تھا تو ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا، میرے سکون کے لیے ہر جتن کیا کرتے تھے۔ کوئی ایک اتنے بڑے مجمع میں کھڑا ہو کر کے کہتے کہ میں نے اپنے باپ اور ماں کے ساتھ قبرستان میں لیٹ کر کے ایک رات گزاری ہے، کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہوتا ہے جو ماں باپ کے لیے فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، جو ماں باپ کے لیے قرآن نہیں تلاوت کر سکتا، جو ایصال ثواب نہیں کر سکتا، وہ قیامت کے دن آپ کے لیے سفارشی بن جائے گا، آپ کے لیے نتیجہ نکالنے والا بن جائے گا۔ سوال و جواب آپ کو سوال کا جواب دینا ہے، قبر میں روشنی آپ کو کرنی ہے، قبر کو جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا اپنے اعمال سے آپ کو بنانا ہے، نام اعمال کا دائیں بائیں ہاتھ میں ملنا آپ کو اپنے کرتوت کی وجہ سے کرنا ہے۔ پل صراط پر گزرنے کے لیے آپ کے اعمال دیکھے جائیں گے، قبر میں روشنی کے لیے آپ کے کرتوت کا محاسبہ کیا جائے گا۔ آڈیو اور ویڈیو جو تیار ہو رہے ہیں وہ آپ کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے۔ باپ بیٹے کا حساب نہیں دے گا اور بیٹا باپ کا حساب نہیں دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بیٹا باپ سے کنی کاٹ جائے گا، بیوی شوہر سے کنی کاٹ جائے گی، ایک دوسرے سے کنارے ہو جائیں گے۔ قرآن نے وہ رشتے بیان کیے ہیں جو سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں، ان رشتوں کو قرآن نے بیان کیا جس سے قریب کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا ہے، بتایا یہ بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ وَعَمِلَ بِالسُّنَّةِ، اے لوگوں سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو، نہیں کرو گے اتنا بڑا مصیبت کا زمانہ لاک ڈاؤن آیا، تم نے دیکھا مسجدیں بند ہو گئی، حالات ناگفتہ بے ہو گئے، سلام کرنا ایک دوسرے کے لیے مصیبت بن گیا تھا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا گویا اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔ لیکن آئے مسلمانوں اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، کیا تم میں سے جتنے لوگ لاک ڈاؤن سے اور کورونا سے پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے پڑھنے لگے؟ کیا جو پہلے مسجد میں نہیں جاتے تھے اللہ کے اس عذاب سے ڈر کر کے کیا مسجد جانے لگے؟ کیا جن کی اولادیں نماز نہیں پڑھتی تھی والدین نے ان کو نماز پڑھنے کے لیے مجبور کر دیا؟ جنہوں نے داڑیاں نہیں رکھی تھی وہ داڑھی رکھ لیے، جن کے لباس چہرے مہرے سے منحوسیت ٹپکتی تھی کیا انہوں نے شریعت کے مطابق اپنا لباس چہرہ مہرا کر لیا؟ کیا نبی کریم علیہ السلام کی ذات میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن گئی؟ پہلے نہیں تھی؟ کیا کچھ فرق آیا؟ کیا اللہ کا خوف کچھ جاگا؟ کیا میرے اندر کچھ تبدیلی آئی؟ اگر آئی تو بہت اچھا، اللہ کا شکر ہے، اور اگر نہیں آئی تو اپنی خیر مناؤ۔ اللہ جو یہ مصیبت ڈالے ہوئے تھا یہ ہم کو اور آپ کو آزمانے کے لیے تھا، کہیں ایسا نہ ہو اللہ اس سے بڑی مصیبت ڈال دے۔ اللہ موقع دیتا ہے اور جو قومیں عقل مند ہیں وہ موقع سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ آج
میرے نوجوان کی صورتحال یہ ہے کہ میرے لیے آئیڈیل کوئی کرکٹر ہے، کوئی ایکٹر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھٹا پینٹ پہن لے تو وہ بھی پہنے گا، پھٹی قمیص پہن لے تو وہ بھی پہنے گا، پھٹی ٹی شرٹ پہن لے تو یہ میرے لیے فیشن ہے، الٹا وہ پہن لے تو الٹا، اگر الٹا کھانے لگے تو ہم بھی الٹا کھائیں گے۔ اور اگر شادی بیاہ میں انہوں نے کھڑے ہو کر کے کہا کیا تہذیب یافتہ قوم ہے کہ اللہ نے انسان کو انسان بنایا تھا بیٹھ کر کے کھلانے کے، اور ترقی یافتہ بنایا تھا، وہ آج ترقی یافتہ ہو رہی ہے بیل کی طرح کھا کر کے، جانوروں کی طرح کھا کر کے، کتے کی طرح کھا کر کے، کہ اسے ایک لقمہ اس دروازے پہ ملا، دوسرا لقمہ اس دروازے پر، تیسرا لقمہ اس دروازے پر، تو یہاں سے کھڑے ہو کے وہاں جائے گا، وہاں سے وہاں جائے گا، وہاں سے وہاں جائے گا، اور اپنے آپ کو ترقی یافتہ تصور کرتا۔ لعنت ہے ایسی زندگی پر جو کتوں جیسا کر کے تمہیں دوسری قوموں نے چھوڑ دیا۔ تمہیں اسلام جیسا مہذب مذہب ملا تھا، شاندار قرآن ملا تھا، دستور اور منشور ملا تھا، اللہ کی طرف سے ایسا نبی ملا تھا جس کے رویے کو اپنا کر کے ساری دنیا میں تمہارا سکہ چلتا تھا۔ آج تم دوسروں کی تہذیب اپنا کر کے، دوسروں کا کلچر اپنا کر کے جانور اور کتوں سے بھی بدتر ہوتے جا رہے ہو۔ یہ سنتوں کے ساتھ مذاق نہیں، نبی کی توہین نہیں تو اور کیا۔ اور اگر کوئی شادی میں کہتے بھائی صاحب سنت کے مطابق کر لیجئے، تب کیا کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ زندگی میں خوشی آئی، اس میں بھی سنت کو گھسیڑ دو، اس میں بھی سنت کو داخل۔ اور اگر کوئی بڑا دیندار ہے، جماعتی ہے، پرہیزگار ہے، حضرت ہے، عالم صاحب ہے، حافظ صاحب ہے، اللہ نے انہیں پیسہ دیا ہے، تو کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ بیوی نہیں مان رہی ہے، بیٹے جوان ہو گئے نہیں مانتے، کیا کروں بڑی مصیبت ہے، خاندان نہیں مانتا ہے، ان کا کھایا ہے نہیں کھلاؤں گا اس طریقے پر، تو لوگ کیا کہیں گے؟ کتنا شاندار بہانے شیطان سمجھاتا ہے۔ یعنی اللہ ناراض ہو، اللہ کا رسول ناراض ہو، قرآن اور حدیث کی مخالفت ہو، اللہ کا عذاب جوش میں آئے، نبی کا فرمان الٹا ہو جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، صرف ناک کٹنے نہ پائے خاندان کی، اور عزت مل جائے دستار خوش کرنے کے لیے بیوی کو، بچوں کو، اللہ اور اللہ کا رسول ناراض رہے اور بیوی بچے خوش ہو جائیں۔ دنیا میں تم عزت کا ٹھیکہ لیا پھرتے ہو، تمہیں عزت مل جائے گی؟ کوئی ایسا ہے جو عزت دار بنا ہو، سنت کے مطابق زندگی ناگزار کر کے؟ مجھے آپ نے یہاں بٹھا رکھا ہے، ان علماء کو اوپر بٹھا رکھا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول والے تم زمین پہ بیٹھے ہوئے ہو، مجھے عزت دے رہے ہو، میرا حسب نسب میری ہسٹری نہیں جانتے، ایک اس کھیت کا مولی ہے، یہ گناہوں کا پلندہ میرے سامنے بیٹھ کر کے اس طرح کی بکواس کر رہا ہے، تمہیں میرا جغرافیہ پتہ نہیں ہے، صرف جانتے ہوئے اللہ کے رسول والی سنت ہے، اس کا طریقہ اپنائے ہوئے، اس لیے مجھے احترام دے رہے ہو، دے بھی رہے ہو اور اپنانے کے لیے تیار بھی نہیں۔ کسی بزرگ سے دوڑ کے مسافہ کر لینے سے جنت ملی ہے کسی کو؟ صرف کہہ دینے سے اللہ مغفرت کرنے والا ہے؟ کوئی جنت میں گیا ہے؟ کھیت میں دھان لگانے کے لیے صبح سے شام تک کھیت پر کھڑے رہتے ہو، پانی دینے کے لیے جنوری کی رات تمہارے لیے آسان ہو جاتی ہے، سفر کرنے کے لیے رات میں جگنا کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے، چپل خریدنے اور سلیپر لینے کے لیے دکان اور مارکیٹ جاتے ہو، اور وہ کمپنیاں چپل تیار کرتی ہیں، شوز لینے کے لیے دکان کا رخ کرتے ہو، کپڑا خریدنے کے لیے مارکیٹ جاتے ہو۔ اللہ کی مغفرت اور جنت اتنی سستی ہے کہ کہہ دیتے اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، مغفرت کرتے بڑا آسان بنانا ہے، جنت ملی ہوئی ہے سب کو، یہی کرو گے تو کل قیامت کے دن یہاں تو صورتحال ہے، وہاں بھی مصیبت کے عالم کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کا نبی کھڑا ہوگا، حوض کوثر پلا رہا ہوگا، لوگ جام پی رہے ہوں گے، کچھ لوگ آئیں گے، فرشتے روک لیں گے، انہیں روک دو، لائن میں مت لگنے دو، انہیں آنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا نبی دکھا رہے میرے امتی ہیں، انہیں آنے دو، انہیں آنے دیا جائے، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ وہ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی وہ ہیں جو سنتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جو تیرے مقابل میں اولاد کو ترجیح دیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو مسجدوں کا رخ نہیں کرتے تھے، اے اللہ کے رسول یہ وہ ہیں جن کی شکلیں آپ کی شکل سے نہیں ملتی تھی، جن کا لباس آپ کے لباس سے نہیں ملتا تھا، جن کا طریقہ آپ سے نہیں ملتا تھا۔ اللہ کا نبی سن کر کے دیکھے گا اور فرمائے گا سحقن سحقن، انہیں بھگا دو، دنیا تو گئی تھی، آخرت بھی چلی جائے گی۔
ہے جنت، دنیا میں عزت دار ہو۔ اے لوگوں، اس کام کے لیے 2 کام شرط ہیں۔ اگر ٹائم ہو گیا 10 بج گئے، 10 منٹ ہیں ابھی۔ یہ 2 باتیں کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، میرے 10 منٹ ہیں ابھی۔ مولانا بتا رہے ہیں کہ لوگوں 2 کام کرنے کے لیے کوئی بھی کام اگر آسان بنانا چاہتے ہو تو یہ 2 فارمولے ہیں، ان پر چل کر کے آسان تمہارے لیے بھی ہو جائے گا، میرے لیے بھی ہو جائے گا۔ نمبر 1، کسی کام کو کرنے کے لیے میرے اور آپ کے اندر شوق، جذبہ اور محبت پیدا ہو جائے، اور اگر یہ نہیں پیدا ہوتا تو کم سے کم فکر آخرت پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے، قیامت کے دن کھڑا ہونا پیدا ہو جائے دل کے اندر، قبر میں لیٹنا یاد آ جائے، نامہ اعمال کے دائیں یا بائیں ہاتھ کے ملنے کا تصور ہو جائے، یعنی فکر آخرت اور آخرت کا ڈر پیدا ہو جائے۔ کوئی بھی کام یا تو شوق اور محبت سے یا ڈر اور خوف سے۔ چھوٹا سا بچہ معصوم سا اسکول جاتا ہے تو گھر والوں کے ڈر سے، اسکول اور ٹیچر کے ڈر سے، لیکن ابھی ڈر ہے، ابھی جا رہا ہے تو ڈر کی وجہ سے جا رہا۔ جس گھر میں تھوڑی سی کوتاہی ہوتی ہے اس بھت کے گھر تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، اس گھر کے بچے تعلیم یافتہ نہیں ہو پاتے جس گھر میں چھوٹ رہتی ہے، آپ جانتے ہیں، اور جس گھر میں سختی ہوتی ہے اس گھر کے بچے پڑھ لیتے ہیں۔ تو ابھی چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، ڈر کی وجہ سے جا رہا، اسکول کے ڈر سے، کلاس ٹیچر کے ڈر سے، اور گھر والوں کے ڈر سے، صبح ماں کے ڈر سے، باپ کے ڈر سے، کہ ساری خواہشات ضرورت پوری کر رہے ہیں لیکن تماچا بھی بہت زوردار مارتے ہیں، اسکول نہ جاؤ تو روزانہ بستہ ٹانگ کے اسکول، ابھی ڈر ہے۔ اب بچہ انٹر کر لے، ہائی اسکول کر لے، اب شوق ہو جائے۔ اب کوئی شوقین بچہ انٹر کرنے کے بعد اگر گھر کی مجبوریاں اسے اسکول چھوڑنے پر مجبور کریں تو نوکری کر کے پڑھتا ہے، کیونکہ اب اپنی تعلیم سے شوق ہو گیا، محبت ہو گئی کہ میں پڑھ لکھ کر عزت دار بنوں گا، سماج میں مقام حاصل کروں گا، والدین کے لیے پیسے کماؤں گا، دنیا میں پیسوں کا بینک بیلنس کروں گا۔ اب اسے اپنی تعلیم سے شوق پیدا ہو گیا، تو کوئی بھی کام دنیا میں یا تو شوق سے ہوتا ہے یا خوف سے۔ شوق کس چیز کا پیدا ہو، محبت کس چیز سے پیدا ہو، نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے محبت ہو جائے۔ ایسی محبت جیسے صحابہ کی محبت، اتنی نہیں ہو سکتی تو کچھ ہو جائے، وہ تو ہر ادا پانے کے لیے تیار تھے۔ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، ایک صحابی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اے اللہ میرا محبوب دنیا میں نہیں رہا، اب ان آنکھوں کی روشنی چھین لے، اب کسی چیز کے دیکھنے کی خواہش نہیں رہی۔ یہ تھی محبت، جیسے لیلا مجنون کی محبت سنتے ہو، اس طرح محبت صحابہ کرام جو دل میں ہوتا ہے وہی۔ ایک صحابی دیہاتی اللہ کے رسول کے پاس مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ دیہات کا آدمی جب کسی کے پاس جاتا ہے تو ادب آداب کو بہت نہیں لحاظ کرتا، اسے دل میں جو بات ہے وہ کہنے کی کوشش کرتا ہے فوراً۔ ایک دیہاتی صحابی کچھ سوچ کے، دل میں بسا کے، دل میں خیال کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے، دور سے مسجد نبوی کے گیٹ پر سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اس زمانے کی مسجد نبوی نہیں ہے، 1 کلومیٹر والی چھوٹی سی مسجد تھی۔ گیٹ سے سلام کیا، اللہ کے رسول نے نگاہ اٹھائی، ایک نووارث شخص مسجد نبوی میں آ رہا ہے، اور اس کے دیکھ کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابھی اللہ کے رسول کا جواب پورا نہیں ہوا تھا کہ وہ دیہاتی صحابی مجلس میں بھی نہیں پہنچے تھے، کہنے لگے متی الساعہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بتا دیجئے قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول مسکرائے اور آپ نے فرمایا وَيْحَكَ مَاذَا أَحْتَلَهَا، تیرا بھلا ہو تجھ نے کچھ تیاری بھی کی ہے قیامت کی، یا یوں ہی قیامت کیے جا رہا؟ یہ سن کر کے وہ بھولے والے صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول کچھ نہیں تیاری ہے قیامت کی، کوئی بھی تیاری نہیں ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ یہ جملہ ان کا فرمانا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب وانت مع من احببت، جو آدمی جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا، اور تو جس سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوگا۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں مجلس میں موجود تھا جب دیہاتی صحابی آئے, انہوں نے سوال کیا, اللہ کے رسول نے جواب دیا, تو میں نے مجمع میں بیٹھے لوگوں کے چہروں کو پڑھا. ان کے چہروں سے جب آپ نے فرمایا جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اللہ کے یہاں اس کے ساتھ ہوگا, اور آپ سے جو محبت کرتا ہے آپ کے ساتھ ہوگا, جب یہ جملہ آپ نے فرمایا تو صحابہ کے چہروں سے ایسی خوشی جھلک رہی تھی, ایسے خوش نظر آ رہے تھے. اگر ساری دنیا کی دولت ان کے قدموں میں ڈال دی جاتی تو اتنی خوشی حاصل نہ ہوتی, کیونکہ وہ جانتے تھے ان کی محبت سچی ہے, جھوٹی نہیں. میری آپ کی طرح نہیں ہے کہ میٹھا کھانے کی سنت تو خوب یاد ہے لیکن کڑوے کی سنت نہیں یاد رہتی, فرض پڑھنے کی سنت نہیں یاد ہے, دعوت کی سنت خوب یاد رہتی ہے. اس طرح نہیں, ان کی محبت سچی تھی, جھوٹی نہیں تھی. اس لیے انہیں یقین کامل تھا اللہ کے رسول کا ساتھ قیامت کے دن ہوگا. آپ کی محبت سچی ہونی چاہیے, غلط نہیں ہونی چاہیے. کون نہیں جانتا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے نبی نہیں ہے؟ کون نہیں جانتا کہ میری محبت اللہ کے رسول سے نہیں ہے؟ سب دعویدار ہیں, لیکن اللہ کے رسول نے اور قرآن نے فرمان بتایا, معیار قائم کیا. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم وازواج اخترتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. کہ نبی جی ان سے کہیے کہ محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ صرف خوشبو اور میٹھے کی محبت قائم رہے. ان سے کہیے کہ ان کی اولاد سے, ان کی جائیداد سے, ان کے کاروبار سے, ان کے بینک بیلنس سے اور ان کی تمام ضروریات سے زیادہ میری محبت ہو جائے تب محبت کامل ہوتی ہے. اور آج کوئی اللہ کے رسول کی محبت کا دم بھرے تو بھر ہی نہیں سکتا. اور میں اس سے آگے ایک جملہ کبھی کہتا ہوں کہ یہ لوگوں, اللہ کے رسول کی جتنی توہین اور جتنا مذاق یہ مسلمان اڑاتا ہے اتنا دنیا کی کوئی قوم اللہ کے رسول کا مذاق نہیں اڑاتی. اگر تم مذاق اڑانا بند کر دو تو دنیا کے لوگ اللہ کے رسول کی توہین کرنا بھی بند کر دیں گے. کوئی اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کر لے تو آسمان کو سر پہ اٹھا لیتے ہو, دوسرا کرے تو احتجاج کرنے لگتے ہو, اور کوشش یہ کرتے ہو کہ اسے اس زمین میں دھسا دیا جائے. یقیناً اس لائق ہے کوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے زمین میں دھسا دیا جائے. لیکن تم یہ بتاؤ کہ اگر غیر کرے تو زمین میں دھسا دیا جائے, اللہ کے رسول کا غیر مذاق اڑائے تو اسے سزا دی جائے. میرا بیٹا مذاق اڑائے, میری بیوی مذاق اڑائے, میری بیٹی مذاق اڑائے, میرے محلے والے مذاق اڑائے, میرا خاندان اللہ کے رسول کا مذاق اڑائے, ہر معاملت میں اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کرے, کیا اس لائق نہیں ہے کہ اسے بائیکاٹ کر دیا جائے, اسے سماج سے تر کر دیا جائے, اسے بات چیت بند کر لی جائے, اس کے ساتھ رشتہ کچھ دن کے لیے توڑ لیا جائے؟ آپ تھوڑی سی اپنی توہین ہو جائے تو طرح طرح کے جھگڑ کرتے ہیں. اللہ کے رسول کا روزانہ نوجوان مذاق اڑاتا ہے, صبح چائے کی دکان پہ بیٹھ کے مذاق اڑاتا ہے, نائی کی دکان پہ جا کر کے روزانہ داڑھی منڈوا کر کے اللہ کے رسول کی سنت کو زمین کے تلے جھونک کر کے پیروں سے کہتا ہے کہ میرا نبی لائق نہیں ہے کہ اس کی سنت کی عزت کی جائے. اس کی سنت کو پیر تلے دبانا اور پیروں سے کچلنا ہی زیادہ بہتر ہے. کیا تم سے زیادہ مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے رسول کا؟ تم مذاق اڑاتے ہو, تمہیں بھی جرأت ہوتی ہے کہ جب مسلمان مذاق اڑاتا ہے تو میں بھی مذاق اڑانے کے لیے تیار ہوں. یہ میرا اور آپ کا رویہ ہے اللہ کے نبی کے ساتھ. اس لیے ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے کہ سچی محبت پیدا کرو. میں نہیں کہتا کہ ایک دن میں پیدا ہو جائے گی, ایک ہی سنت کو روزانہ اپنانے کی کوشش کرو, دھیرے دھیرے کوشش کرو, خود بخود آ جائے گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون ناواقف ہے؟ کون نہیں جانتا. لیکن محبت کیسی تھی؟ حضرت ابوبکر کی محبت کیسی تھی؟ ان کے والد ایمان نہیں لائے تھے, حضرت ابو قحافہ بہت بعد میں ایمان لائے. حضرت ابوبکر کی صدیق کی محبت کی برکت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کو 3 نسلوں کے ایمان لانے اور صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے. اتنی بڑی فضیلت کسی صحابی کو حاصل نہیں. ہو سکتا ہے کوئی مقدر والا ہو
کتنی محبت تھی اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول کے اپنے والد کے بارے میں اللہ کے رسول سے بھی دعا کراتے، خود بھی دعا کرتے اور لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں دعا کرو میرے والد مسلمان ہو جائے۔ دعا ہوا، فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ کے بعد بولو مت بھائی، بولو مت، میں خود بند کر دے رہا ہوں، میں جب تک بول رہا ہوں آپ سنیں، پھر میں آپ کی سنوں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو قحافہ کے بارے میں کتنی دعائیں کرتے تھے کہ میرے باپ مسلمان ہو جائے۔ فتح مکہ ہوا، اللہ کے نبی مکے میں داخل ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق اپنے والد سے ملنے گئے، والد تیار ہو گئے کہ اب مکہ فتح ہو گیا، چل تیرے نبی پر ہم بھی ایمان لے آتے۔ آج کتنی خوشی ہوئی ہوگی ابو بکر صدیق کو کہ ساری زندگی کی مراد پر آئی، آج زندگی کی تمنا پوری ہوئی۔ والد صاحب کو لے کے آئے، اللہ کے رسول خانہ کعبہ کے قریب تشریف فرما ہے اور تشریف فرما ہے اللہ کے رسول کے سامنے ان کے والد بیٹھ گئے کلمہ پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق دور کھڑے ہیں اور جب والد نے کلمہ پڑھنا شروع کیا تو ابو بکر نے زار و قطار ہونا شروع کیا۔ بغل والے نے کنی ماری، ابو بکر کیا کرتے ہو؟ آج تو جشن کا دن ہے، آج تو آپ کے والد مسلمان ہو رہے ہیں اور آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اب تو آپ کی مراد بڑھ آئی ہے۔ وہ جواب جو حضرت ابو بکر صدیق نے دیا تھا وہ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج میرے والد مسلمان ہو رہے ہیں، میرے دل کو تسلی ہو رہی ہے، کاش کہ میرے والد کی جگہ حضرت ابو طالب ہوتے اور مسلمان ہوتے اور میرے اللہ کے رسول کو سپرد ملتا۔ اسے محبت کہتے ہیں۔ اس لیے کامیابی کا پہلا زینہ، کامیابی کا پہلا زینہ محبت رسول ہے۔ یہ نہیں ہوتا تو فکر آخرت پیدا ہو جائے۔ ایسی فکر آخرت جیسے صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو اور دیگر صحابہ کو تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کون ہے؟ فکر آخرت ان کی کیا ہے؟ دنیا میں افضلیت، برتریت، اشرفیت میں اس روئے زمین پر نبیوں کے بعد سب سے معزز کوئی ہو سکتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں میں نے تمام لوگوں کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق اللہ ہی ادا کرے گا۔ یہ ہیں وہ ابو بکر کہ مسجد نبوی کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، حضرت ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دیا جائے۔ یہ ہیں ابو بکر کہ اللہ کے رسول اعلان کرتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ایسے میں ایک شخص کا نام لے کر کے پکارا جائے گا کہ اے وہ شخص جنت کے 8 دروازوں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ ہر دروازے سے صدا لگائی جائے گی کہ ایک دروازے سے جنتی داخل ہوگا تو روزے دار ہوگا، کسی سے نمازی ہوگا، کسی سے اخلاق مند ہوگا، الگ الگ دروازوں سے الگ الگ نیکی کرنے والے داخل ہوں گے، لیکن ہر دروازے سے ایک شخص کی صدا لگائی جائے گی کہ آپ اس دروازے سے داخل ہو جائیے، آپ اس دروازے سے آ جائیے، آپ اس دروازے سے آ جائیے۔ 8 دروازوں سے نام پکارا جائے گا۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کون خوش نصیب شخص ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ صدیق اکبر کے ساتھ ہوگا۔ صدیق اکبر ہوں گے، 8 دروازوں سے نام پکارا جائے گا۔ یہ صورتحال ہوگی۔ اور صدیق اکبر کون آئے، ان کے فکر آخرت کی کیفیت کیا ہے جو آپ کو ایک مرتبہ موت یاد نہیں آتی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کبھی کبھی ساروں قطار رونے لگتے اور روتے روتے یہ کہا کرتے تھے کاش میں درخت کا پتا ہوتا، اونٹنی مجھے کھا جاتی، میں مینگنی بن جاتا تاکہ کل قیامت کے دن حساب و کتاب سے بچ جاتا، تاکہ کل قیامت کے دن حساب و کتاب سے بچ جاتا۔ وہ ہیں ابو بکر صدیق۔ اور میرے یہاں روزانہ قبرستان جاتے ہیں لیکن قبر کبھی نہیں یاد آتی، موت کبھی نہیں یاد آتی، نام اعمال دائیں بائیں ہاتھ میں ملے گا کبھی یاد نہیں آتا۔ وہ ابو بکر صدیق مرنے لگے اور موت کے آثار آئے تو کہنے لگے لوگوں مجھے تو پرانے کفنوں میں دفن کرنا، مجھے تو پرانے کپڑوں میں دفن کرنا، میں اس لائق نہیں ہوں کہ نئے کپڑوں میں دفن ہو گئے۔ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں۔
انہیں اتنا ڈر ہے، اور ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ موت یاد نہیں آتی، فکر آخرت نہیں ہوتی، یہ بھی ڈر نہیں آتا۔ تم کیا سمجھتے ہو قبر میں جاؤ گے تو ختم ہو جاؤ گے؟ یہ بھول جاؤ جو دنیا میں آ گیا انسان ہے اور جنات تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حالات بدلیں گے، قبر میں جاؤ گے، پھر میدان محشر میں اٹھائے جاؤ گے، پھر حساب و کتاب ہوگا، پھر پلسرات سے گزارا جائے گا، پھر جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ اب کوئی ختم ہونے والا نہیں ہے، بھول جاؤ کہ بوڑھے ہو گئے۔ یہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی یہ صرف تیاری کی ہے اس زندگی کے لیے جو کروڑ سال اور ارب سال بلکہ لامحدود دنوں کے لیے 70 سال کی تیاری ہو رہی ہے۔ تمہیں 70 سال کی تو فکر ہو رہی ہے، لیکن وہ فیوچر جو ہمیشہ کا ہے اس کی فکر کبھی نہیں ہوتی۔ حضرت عمر فاروق سے کون نا واقف ہے؟ کون نہیں جانتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اگر تمام صحابہ مرید کی حیثیت رکھتے ہیں تو حضرت عمر فاروق مراد رسول ہیں۔ اللہ کے رسول نے انہیں مارک کر کے لیا ہے، اللہ سے دعائیں کی ہیں، وہ ہے عمر فاروق۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا تو نبی عمر بنائے جاتا۔ لیکن فکر آخرت کی کیفیت کیا ہے؟ کبھی کبھی ساروں قطار رونے لگتے اور روتے روتے یہ کہا کرتے تھے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا تاکہ میں کل قیامت کے دن حساب و کتاب سے بچ جاتا۔ یہ ہے عمر فاروق۔ ابو لولو نے زخمی کیا، نماز کی حالت میں زخمی ہوئے، حالات ناگفتہ بیک ہوئے، موت کے آثار آ گئے، شہادت کا واقعہ نہیں، آخری الفاظ بیان کرتا ہوں کہ بالکل آخری وقت آ گیا، اب حالات یہ ہو گئے کہ دنیا سے چلے جائیں گے اور موت کے آثار آ گئے، تو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور کہنے لگے عبداللہ مجھے چارپائی سے اتار کر کے زمین پر لٹا دیا۔ ایک مرتبہ کہا، بیٹے نے انسانی کر دی کہ مرتے وقت باپ کو زمین پر لٹا دے، کوئی نہیں کرے۔ دوبارہ کہا ذرا سختی سے نہیں مارے۔ تیسری مرتبہ زور سے ڈانٹ کے کہا عمر عبداللہ سے کہتے ہیں کہ عبداللہ مجھے زمین پر لٹا دے، ڈر کے مارے بیٹے کو زمین پر، باپ کو بیٹے نے زمین پر لٹا دیا۔ قسم ذات پاک کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی جیسا جلیل القدر صحابی شیطان جس کا راستہ چھوڑ دیتا تھا فکر آخرت کے ڈر سے اپنے دائیں رخسار کو زمین پہ رگڑتا ہے، اور وہ جلیل القدر صحابی امیر المومنین اور اپنے رخسار کو رگڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے عمر اگر کل قیامت کے دن تو رسوائی سے بچ جائے تو تجھ سے اگر تو ذلیل ہو گیا تو تجھ سے زیادہ کوئی ناکام نہیں ہے، اور اگر اللہ نے اپنی مغفرت کر دی تو یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، ورنہ تجھ سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا ڈر اللہ کے یہاں کھڑے ہونے کا ہم کو بھی کبھی آتا ہے۔ کبھی کبھی حذیفہ الجمان کو تنہائی میں لے جاتے اور تنہائی میں لے جا کے حضرت عمر پوچھا کرتے تھے کہ اے حذیفہ بتا دو کیا میرا نام منافقین میں تو نہیں؟ حضرت حذیفہ وہ صحابی ہیں جو رازدار رسول ہیں، اللہ کے رسول نے انہیں راز کی تمام باتیں بتا دی۔ یہ کون سی چیز تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں حذیفہ کو لے جا کر کے یہ پوچھنے پر مجبور کرتی تھی یہ حذیفہ کیا میرا نام منافقین میں تو نہیں ہے؟ حضرت عثمان غنی سے کون نا واقف ہے؟ کون نہیں جانتا؟ دوہری دامادی کا شرف حاصل ہے۔ اللہ کے رسول کی دو لاڈلیاں، دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے اللہ کے رسول کی حضرت عثمان کے نکاح ہمیں رہتی ہیں، اور دوسری بیٹی کے انتقال کے بعد اللہ کا نبی فرماتا ہے اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان سے کر دیتا۔ یہ ہے عثمان غنی، اور فکر آخرت کی کیفیت یہ ہے کہ کبھی کسی قبر سے گزرتے تو ساروں قطار رونے لگتے اور روتے روتے یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں کے پوچھنے پر بتایا کرتے کہ لوگوں آخرت کی
منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو شخص اس میں کامیاب ہو گیا اور منزلوں میں بھی کامیابی کا منہ دیکھنا پڑے گا, اور جو قبر میں ناکام ہو گیا اور منزلوں میں بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. کیا مجھے قبر ایک مرتبہ بھی یاد نہیں آتی؟ نام اعمال دائیں بائیں ہاتھ میں ملے گا, ایک مرتبہ یاد نہیں آتا؟ کیا ہمیں ضرورت نہیں اللہ کے یہاں جانے کی؟ کیا ہم نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا ہے؟ کیا اللہ کے سامنے ہم نے وعدہ نہیں کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ساری دنیا میں ذلت بھی مقدر اور آخرت بھی نہیں بن رہی ہے, اور ڈر بھی. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اذا عظمت امتی دنیا نزعت منہا ہیبۃ الاسلام. اے لوگوں, جب میرے دل میں دنیا کی عظمت آ جائے گی, دنیا کا احترام آ جائے گا, تو اللہ تعالیٰ اسلام کا روح, اسلام کا دبدبہ, اسلام کی شان و شوکت ختم کر دے گا. وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ حَرُمَتْ بَرَكَتُ الْوَحِيِّ. جب تم اچھائیوں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے, برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے, تو اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کی برکت اٹھا لے گا. وَإِذَا تَسَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ فِي عَيْنِ اللَّهِ. اور جب تم آپس میں گالم گلوچ کرنے لگو گے, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگو گے, ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے لگو گے, تو یہ امت جو اللہ کے رسول کی محبوب امت ہے اللہ کی نگاہوں سے گر جائے گی. کیا آج یہ صورتحال نہیں ہے؟ اللہ کا رسول اعلان کرتا ہے, مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ میں احکم الحاکمین ہوں, میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں, بادشاہوں کے دل میرے قبضے قدرت میں ہیں. اگر تم اچھائیوں کا حکم کرتے رہو گے, برائیوں سے روکتے رہو گے, شریعت پر چلتے رہو گے, قرآن سے رشتے کو مضبوط کیے رہو گے, تو میں ان بادشاہوں کے دلوں کو نرم کر دوں گا. یہ تمہارے کام آئیں گے, تمہارے غم میں دکھی ہوں گے, تمہاری ضرورت پہ کھڑے ہوں گے, تمہارے لیے کام آتے رہیں گے. اور میں حکم الحاکمین ہوں. اگر تم نے اچھائیوں کا حکم نہ کیا, برائیوں سے روکا نہیں, اور شریعت پر عمل نہ کیا, نبی کی غلامی نہ اپنائی, اللہ کو اللہ نہ مانا, مسجدوں کا پیٹ نہ بڑھا, قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی, تو اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے کہ میں ان بادشاہوں کے دلوں کو سخت کر دوں گا, جو تمہیں ماریں گے, ستائیں گے, تکلیف دیں گے. تدعو لہ فلا یستجاب لکم. اللہ سے رو گے, مسجدوں میں ہاتھ پھیلاؤ گے, اللہ میری اور آپ کی دعائیں قبول کرے گا. کیا وہ دن نہیں آ گیا کہ روزانہ روتے اور گڑگڑاتے ہیں, کوئی سنتا نہیں؟ اس لیے مسلمانوں اپنی روش بدلو, اپنے طریقے بدلو, کچھ تبدیلی لاؤ. اگر یہ مقصد لے کر آئے ہو کہ کل دکان پہ بیٹھ کے تبصرے کروں گا کہ فلاں کا انداز بیاں اچھا رہا, فلاں بہت زوردار بولتے ہیں, فلاں کا انداز کیا کہنا, اور فلاں ڈھیلے تھے, فلاں آہستہ بول رہے تھے, اگر یہ مقصد ہے تو کفر اور لعنت ہے آپ کے آنے, جلسہ کرنے اور کرانے, تقریر کرنے اور کرانے پر. اور اگر یہ نیت ہے سن کر کے کمپریزن کروں گا, حالات سے سمجھوتا نہیں بلکہ اللہ سے توبہ کروں گا, جو برائیاں میرے اندر ہیں ان سے توبہ کر کے اور پھر اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا, تو یقیناً یہ زمین, یہ جلسہ, یہ لوگ, یہ رات, سب قیامت کے دن میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے گا. لیکن ہم آپ کریں تب, اور اگر نہیں کریں گے, یہ احسان مانو ان علماء کا کہ انہوں نے تمہیں دین کی باتیں بتانے کے لیے ایسی مجلسیں منعقد کی. ان مدرسے والوں کا جنہوں نے کیا, ان کا شکر مناؤ کہ انہوں نے تمہیں اکٹھا کیا کہ تم مانو, ورنہ فرض تھا تم پر دوسروں کے پاس سیکھتے اور جاتے, لیکن تم ان کا احسان نہیں مانو گے. اس لیے میں اپنی آخری بات کہہ کر کے میں بھی آپ سے دو باتیں کہہ کے رخصت ہوتا ہوں. اللہ کے نبی آخری وصیت کر کے جاتے ہیں. آج کوئی باپ بیٹے کو وصیت کر کے جائے تو باپ کی وصیت بیٹا 100% نافذ کرتا ہے, اور اگر نہ کر سکے تو خاندان والے تانا دیتے ہیں کہ اب بیٹے باپ کی وصیت بھی نہیں کر رہا, چل خاندان والے کرتے. اللہ کا نبی قیامت تک کے لیے آیا, دستور و منشور لے کر کے آیا, اور جاتے جاتے اس امت کو آخری وصیت کر کے گیا, اور آخری وقت ہے. اللہ کا نبی پردہ فرمانے والا ہے, حالات آخری چل رہے ہیں, آواز لڑکھا گئی ہے, آپ کے زبان مبارک کھلتی ہے, اور حضرت علی کان لگاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے لوگوں, نماز 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 کا خیال رکھنا, اور اپنے ماتے تو
غریبوں اور کمزوروں کی رعایت کرنا۔ آج ساری دنیا اپنی وصیت یاد رکھتی ہے اور اپنے آخری نبی کی وصیت کو بھی فراموش کرتی ہے۔ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے دو باتوں کا عہد دیتا ہوں کہ اب تک جو نمازیں چھوٹی لیکن آج اس عظمت قرآن مجلس کی برکت سے سارا مجمع اس بات کا عہد کرے کہ اب تک جو چھوٹی لیکن اب کسی بھی حالت میں رہوں گا، پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ کبھی کوئی چھوٹ جائے تو اگلی نماز پڑھ لوں گا، قضا پڑھ لوں گا، اکیلے رہوں گا تب بھی پڑھوں گا، مسجد میں رہوں گا تب بھی پڑھوں گا، میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا بڑا مجمع اللہ کے سامنے اس سردی کی رات میں ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرے کہ اب انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ ہاں بھائی پڑھیں گے، زور سے کہیں انشاءاللہ۔ ہاں بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یقین کامل ہے اللہ اس کی برکت سے آپ کو نمازی بنائے گا، اور اسی نمازی ہونے کی برکت سے ہم سب کو جنت میں داخلہ بھی آسان ہوگا۔ دوسری بات یہ عہد کرو کہ اب کمزوروں کے لیے، اپنے ماتحتوں کے لیے، غریب پڑوسیوں کے لیے ہمدردی کا پہلو جگاؤ گے، ان کے کام آؤ گے۔ ہاں بھائی آؤ گے انشاءاللہ، بھائی آئیں گے۔ آج شادیوں میں تو لفافہ دینے جاتے ہو، پڑوسی بیمار ہو ہاسپٹل جائے تو اس کے تکیے کے نیچے بھی تو 500 کا لفافہ رکھ کے آ سکتے ہو۔ غریب بیماری سے کم ہاسپٹل کے بل سے مر جاتا ہے۔ آپ 100 روپے 10 آدمی اکٹھا کریں 1000 بنتے ہیں، آپ 50 آدمی اکٹھا ہو جائیں بڑا بل ہے، غریب آدھی بیماری اس کی ویسے ہی دور ہو جائے گی۔ اس لیے غریبوں کے کام آنا سیکھو، اور غریبوں کے کام آؤ گے تو اللہ رب العزت، ہم نے بتایا تھا جنت میں داخلے کے 3 کام ہیں۔ نمبر 1 روزی روٹی حلال کرو، نمبر 2 عامل بالسنہ، سنتوں پر عمل پیرا ہو جائے، نمبر 3 وامن الناس بوائقہ، ہم میں سے ہر ایک دوسرے کی تکلیف سے محفوظ ہو جائے۔ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ میں نے اشعار پڑھے تھے اسی لیے، یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا، یہ سوچو کہ طبقوں کو کیسے ابھارا، یہ سوچو کہ گردوں کو کیسے سنبھالا، یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر اکیلے خدا کے پیغمبر نے اٹھ کر الٹ دی تھی ایوان روما کی مسرت، پلٹ دی تھی سیرا نشینوں کی کایا، وہ جرا سراپا اور ہمت مجسم اور آنکھوں کا عابد و دل کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی، اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا، زبان نفاق و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ ایسا نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت امتحانات در پیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو شعور عطا فرمائے، کمیوں پر توبہ کرنے والا بنائے۔ یہ انگلی جو دوسروں کی طرف اٹھا کرتی ہے اللہ اپنے عیبوں کی جانب اٹھانے والا بنائے، احساس ندامت سے مالا مال فرمائے، اللہ کے سامنے رونے اور گنگنانے والا بنائے، ہم سب کے لیے جنت میں داخلہ آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔